नाज़रीन, तीन अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो ये है नाज़रीन के डोनाल्ड ट्रंप का भारत से जो मुआहदा हुआ, इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर, हमारी आर्मी ने जो है एक बहुत बड़ा सबूत, जो भारत का मज़मूम इरादा था, वो सबूत हासिल किया और उसे बेनकाब किया और उसको नाकाम किया। तो ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो फैसल करीम कुंडी है, उन्होंने जो है वो क्या कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा सुहेल अफरीदी जो है, उसको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। वो कौन सा झटका है, ये हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका और भारत का जो मुआहदा है, इस पर बात कर लेते हैं। और नाज़रीन, आपको पता है कुछ अरसा कबल ही ये सब दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें और हमारे आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहे थे। और हमारे जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने के लिए सिफारिशें कर रहे थे। तो जो सफारती तौर पर कामयाबियां ये नज़र आ रही थी कि भारत के साथ मामला कशीदा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे। तो यहाँ जो है वो बड़ी खुशी थी कि जनाब पाकिस्तान के साथ बड़े मामलात ज़बरदस्त हैं। तो अब ये जो मुआहदा यकायक सामने आया है नाज़रीन, तो इससे ये मामलात ज़रूर साबित होते हैं कि इसकी मामलात जो मुआहदे की तफसीलात है, ये तो हम आपको जब ये सारा मामला तय पा जाएगा तो फिर इसकी जो अंदरूनी कहानी और सारा कुछ हम आपके सामने रखेंगे और हम आपको बताएंगे। तो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, इस पर थोड़ी सी बात ये करनी थी नाज़रीन कि ये जो मुआहदे मुल्कों के होते हैं, आपको देखें कि ये शख्सियात पर मबनी नहीं होते कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने शख्सियात के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें शुरू की और कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनको नोबल इनाम मिलना चाहिए। ये शख्सियात पर मामलात नहीं चलते, क्योंकि जो अगर शख्सियात पर चलने होते तो आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान से कितने ताल्लुकात अच्छे थे, जिसके नतीजे में कुछ लोगों ने, आपको पता है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो अपना हलफ उठाया था और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह खबरें चलने शुरू हो गई थी। यक खबरें आ रही थी कि अब आज इमरान खान रिहा हुए तो कल रिहा हुए। तो मामला फिर आपने सब ने देखा कि उसके बाद ये मामलात मुल्की तौर पर आगे बढ़े और मुल्की मफादात की खातर जो मामलात बढ़ते हुए आर्मी चीफ के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की और शहबाज शरीफ से भी ये मामलात जो तय हुए, और ये सब आपने देखे। तो मुल्की मफादात जो हैं वो देखे जाते हैं, शख्सियात की कोई वैल्यू नहीं होती। शख्सियात जो हैं वो आपको पता है आती जाती रहती हैं, और मामलात हर मुल्क का जो सदर हो चाहे वज़ीर आज़म हो, वो उस वक़्त के हिसाब से जो ज़रूरियात होती हैं मुल्की मफादात, उसके हिसाब से वो ताल्लुकात आगे बढ़ाते हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन, हम आपको आइंदा भारत और इसका जो मुआहदा, इसके बारे में डिटेल बताएंगे और इस के ऊपर जो हमारे ऊपर क्या असरात होंगे ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद अब आ जाते हैं नाज़रीन कि पाक आर्मी जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रूफ उसको बेनकाब किया है, और वो है एक एजाज मल्ला जो है, उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि माजी में गिरफ्तार होकर इंडिया में रहा और उसे फिर रिहा किया गया और उसे टारगेट दिया गया कि ये चीज़ें आप पाकिस्तान से ख़रीद कर हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सिगरेट है, जिसमें सिमें हैं, और अहम चीज़ जो है करेंसी के अलावा जो अहम बड़ी चीज़ है वो थी पाक आर्मी के जो अफसरान की वर्दियां हैं वो आप ख़रीद कर लाएंगे।
اب اس کا جو بھی مذموم ارادے تھے اس کو جو ہے خاک میں ملایا گیا اور اعجاز ملا کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کے جو ہے بیان بھی چلایا گیا، اور یہ ناظرین بہت بڑی پاک آرمی کی کامیابی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کریں تو یہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہماری آرمی دشمن کے مقابلے میں ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور یہاں تک کہ ناظرین اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے رتی برابر بھی نہیں ہچکچاتی۔ تو یہی ہماری کامیابی ہے کہ آج تک ہمیں کسی بھی مسئلے میں یہ جنگیں جو بھی ہوئیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین ہماری پاک آرمی کی کامیابی اور اس کے حوالے سے یہ خبر تھی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاک بھارت جو ہے افغانستان میں جو ہے اپنی پراکسیز جو تیار کر رہا ہے، بلوچستان میں جو پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، مگر ہماری پاک آرمی اس کو ناکام بنانے میں ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین سہیل افریدی کا معاملہ۔ تو اس میں ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ سہیل افریدی نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد جو ایک انہوں نے خواہش ظاہر کی، وہ ساری خبریں چل چکی، اسے بار بار رپیٹ کرنا کہ وہ عمران خان کی ملاقات چاہتے تھے، تاحال وہ ناکام رہے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے جب عمران خان کے ذریعے پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک کابینہ تشکیل دے دی اور اپنے وزیر اعلیٰ کے منصب کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشی معاملات اور اپنے سیاسی معاملات جو ان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے مطابق انہیں جو کرنا ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اپنی مختصر سی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دے دی ہے۔ اب اس کابینہ کے اوپر بھی تنقید اندرونی بھی تھوڑی بہت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بڑی تنقید ہونے لگی، اور پھر یہاں تک کہ ان کے بارے میں تو بہت کچھ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بھی ایک جو ہے وہ ایسا بیان دیا ہے جسے یعنی کہ سیاسی طور پر اس طرح سیاستدانوں کو گفتگو جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، نہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ تو ناظرین یہ جو بیانات اس طرح کے دینا ایک دوسرے کے خلاف، اور اب یہ ایک اینکر کی جانب سے بھی یہ بیان آیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو بہت جلد ایک جھٹکا ملنے والا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے تو اپنا بڑا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہر لیگلی رستہ اپنایا، یہاں تک وزیر اعظم کو بھی اپیل کی کہ میری ملاقات کرائی جائے، اور انہوں نے لیگلی اسٹیپ اٹھائے۔ ان لیگلی تاحال وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کم عمر جوشیلے ہیں اور وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں، تو وہ انہوں نے تو کوئی جوش کا مظاہرہ نہیں کیا یا ایسا کوئی ان لیگلی تاحال کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ مجھے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، بلکہ حکومت کی جانب سے یہ سارا ہی غیر قانونی غیر آئینی اقدام حکومت کی جانب سے ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنا کیا کوئی غیر قانونی کام ہے، مگر کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ غیر قانونی اقدام سہیل افریدی کی جانب سے تاحال کوئی غیر قانونی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا، اور اس نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے حکومتی امور کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اور اس پر جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے میں بھی کامیاب ہوئے، اس کو روڑے اٹکائے گئے، کیا کیا رکاوٹیں وہ بن گئے۔ اب اس نے جب یہ کابینہ تشکیل دی، اب اس میں بھی تنقید اور کیڑے نکالنا شروع کر دیے، اب یہ ڈرانا شروع کر دیا کہ بہت جلد کوئی جھٹکا ملنے والا ہے۔ اب وہ کون سا جھٹکا ہے، کیا اس کو نااہل کیا جائے گا، کیا اس کے اوپر کوئی ایسا کیس داخل کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے اس کو نااہل کیا جائے، اس سے اور بڑا جھٹکا کیا اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا جھٹکا ملنے والا ہے، مگر تاحال وہ کامیابی کے ساتھ اور انہوں نے تشکیل کابینہ دے دی ہے اور اپنے امور بھی سر انجام دینے شروع کر دیے ہیں۔ رہی ملاقات کی بات تو اس پہ آئندہ وہ کیا اقدام کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو اس پر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے
وہ صوبائی حکومت APK کے بارے میں کہا کہ ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو بھائی اگر یہ بات تھی، اب آپ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، تو آپ نے جب وہ حلف اٹھا رہے تھے تو اس ٹائم آپ 3 دن کے لیے کیوں چلے گئے تھے؟ اور آپ نے حلف کے ٹائم کیا کیا، وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ کے لیے وہ سارا پروسیس جو آپ نے اقدامات اٹھائے اور کہا کہ یہ جو مجھے اس کا علی من گنڈا پور کا استعفیٰ ملا، اس پہ سائن ٹھیک نہیں، یہ سارے معاملات سامنے ہیں، اور پھر آپ نے آ کر وہ حلف لیا۔ تو یہ سارے معاملات آپ نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ نیوٹرل رہتے تو آج آپ کو اس طرح کی گفتگو نہ کرنی پڑتی کہ نمائندہ نیوٹرل ہوتا ہے، تو مجھے یہ معاملات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ماضی میں جو آپ نے کیا وہ سب نے دیکھا۔ تو ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ یہ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ناظرین دیجئے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمول ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔